رسول الكريم أما بعد. سلام وجهه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. ایمان کے بعد اسلام کے جتنے اعمال ہیں، خواہ وہ عبادات کی قسم سے ہیں یا معاملات کی قسم سے ہیں، یا جہاد ہے یا تبلیغ ہے یا کوئی اور حکم ہے، ممنوعات ہیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں یا مشروع فرمائی ہیں، یہ ساری دو چیزوں کے گرد گھومتی ہیں، دو حقیقتوں کے گرد گھومتی ہیں. ایک وہ اعمال ہیں یا وہ منہیات ہیں جس سے اللہ تعالی جل جلالہ کے اگر اس کو آدمی نہ کرے تو تعلق بڑھتا ہے، یا وہ اعمال ہیں جو کریں اس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق بڑھتا ہے. نماز پڑھیں تو اللہ سے تعلق بڑھے گا، ریا سے بچیں تو اللہ سے تعلق بڑھے گا، نقصان نہیں ہوگا. بندگی نہ کریں تو اللہ تعالی سے تعلق بڑھے گا. اسی طرح لا الہ الا اللہ، درود شریف، استغفار، اعتکاف وغیرہ وغیرہ، یہ ساری وہ امور ہیں جس کی وجہ سے انسان کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے بنتا بھی ہے اور ترقی بھی کرتا ہے. اور دوسری قسم کی وہ اعمال ہیں جس سے انسان اپنے انسان بھائی کے ساتھ، بھائی دو قسم کے ہیں، مسلمان بھائی، قومی بھائی، قوم کے شریک ہیں. نسبی بھائی دو قسم نہیں، کئی قسم ہیں لیکن موٹی موٹی دو قسم کے ہیں. انسانی بھائی، کیا انسانی بھائی کی پھر بہت قسمیں ہیں، قومی بھائی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، مخلوق کے ساتھ بلکہ انسانی بھائی بھی نہیں بلکہ مخلوقی بھائی جو آپ کے ساتھ اس کا تعلق آتا ہے اس پر مہربانی کرنا. مرغی ہے، مرغی تمہارا مال انسانی جنس سے نہیں ہے لیکن تمہارے گھر کے اندر ہے تو اس پر رحم کرنا کیا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مہربانی ہے، یہ ساری جو اعمال آپ جتنے ہیں، بیوع فاسدہ، جو جن چیزوں سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، خرید و فروخت خراب ہو جاتی ہے، اس کو خراب کہتے ہیں، فاسد یا باطل ہو جاتی ہے، ان سب کے اندر دیکھیں اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی چکر لگاتی ہے. وہ جو فاسدہ ہے اس میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. سود ہے، اس میں لوگوں کی صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں،
سود خور کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں میں بیٹھا رہا ہوں مجھے پیسے آتے جائیں. وہ کام کے اندر صلاحیت اس کی ہے نہیں. وہ تو دوسروں کے نفع کے لیے بیٹھا رہتا ہے. وہ جو دوسری نقصانات ہیں وہ تو ہے، کسی کی مال کی ناجائز وہ استعمال وغیرہ وغیرہ، یہ وہ مال کی گردش بند ہو جاتی ہے، بہت سی خرابیاں ہیں. تو یہ خرابیاں انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. خرابیاں انسان کو پہنچاتی ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے. تو یہ رحم کے خلاف ہے. جہاد ہے یہ اصل آپریشن، جس طرح اسپتال کے اندر وہ مختلف شعبے ہوتے ہیں، ایک اس کے اندر آپریشن ہال ہوتا ہے. یہ آپریشن ہال ہے جس مریض کے اندر جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، دوائیوں سے کسی پر ڈاکٹر مشورہ کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب مجبوری ہے اس کا انگلی کاٹنا پڑے گا کیونکہ نسور بن چکا ہے. جس اسپتال کے اندر آپریشن ہال نہ ہو اس کو آپ لوگ مہربان اسپتال کہتے ہیں یا ظالم اسپتال کہتے ہیں. اس کے لیے آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے اسپتال کے اندر آپریشن ہال نہیں ہے. تو یہ جہاد ہے، یہ اس انگلی کو کاٹنا ہے، یہ اس عضو کو کاٹنا ہے جو باقی انسانیت کو برباد کرتی ہے. حدود ہے تو انسان کی کچھ چیزیں ہیں. عزت ہے، انسان کی عزت برباد ہو جائے اس سے آدمی کبھی کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں لیکن عزت برباد نہ ہو جائے. جان ہے، جان کی حفاظت ہے. اب قصاص میں جان کی حفاظت ہے، قصاص میں انسانیت کی حفاظت ہے. ایک کو لٹکایا جائے تو دوسرا کہے گا اگر میں بھی کسی کو ماروں گا تو مجھے بھی لٹکایا جائے گا. اسی طرح کسی کو کوڑے مارے تو دوسرا دیکھے وہ کہتے کہ ہمارا پھر خیر نہیں ہے. عبرت ہو جائے، حاصل ہوتا ہے، عزت محفوظ ہو جائے گی، جان محفوظ ہو جائے گی. جان کی حفاظت کے لیے، اموالوں کی حفاظت کے لیے ایک ہاتھ کٹ جائے ایک ہاتھ 50 سال تک تمہاری دکانیں محفوظ ہیں. اس کے بعد پھر کسی کو خیال آئے گا پھر ایک ہاتھ کاٹا جائے گا. ورنہ اگر یہ قانون نہ ہو تو روزانہ تم کو کیا ہو، ڈکیتیاں چوریاں ہوں گی، اور روزانہ پھر ڈکیتی اور چوریوں کی میں کبھی وہ جسی چوری کی جاتی ہے جس پر ڈاکا جا رہا ہے کبھی وہ مارا جائے گا کبھی دوسرا مارا جائے گا. فساد ہی فساد ہوگا. ایک ہاتھ کے کٹنے سے پورا معاشرہ کیا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. وہ ہاتھ جو بیکار ہاتھ ہو، ورنہ کسی کا ہاتھ تم ظلماً کاٹو، خطاً کٹ جائے خطاً، پھر بھی اس کی 50 اونٹ ہے کہ تم نے کیوں اس کو اتنا بڑی قیمت ہے. قیمت اس کی یہ نہیں ہے، یہ دیت ہے کہ تم اس کو دے دو. یہ کمزور ہو گیا، ابھی نوکری نہیں کر سکتا. 50 اونٹ مل جائے تو 50 مرسیڈیز کیا وہ آپ کو 6 ویل مل گئے، چلاؤ، کرایہ آئے گا آپ کو. تو اس طرح یہ جو سزائیں ہیں یہ انسان کی حفاظت کے لیے ہے، انسان کے اموالوں کی حفاظت کے لیے ہے، انسان کی نسل کی حفاظت کے لیے ہے، انسان کی جانوں کی حفاظت کے لیے ہے، عزتوں کی حفاظت کے لیے ہے. یہ مہربانی ہے، مہربانی نہیں.
جس معاشرے کے اندر ڈکیتیاں ہو، چوریاں ہو، آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حقوق انسانی والے نہیں ہے، دراصل یہ حقوق کے حفاظت تحفظ ڈاکوان ہے، تحفظ ڈاکوان، تحفظ اور کیا کیا کہیں برے لگتے وہ آپ خود بنائے اس آگے. ننگے سر والوں کو کیا ہے کہ سر کو ڈانپ دو، یہ کیا ہے؟ یہ حقوق آزادی کے خلاف ہے، حقوق انسانی کے خلاف ہے. اگر جو کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے چہرے کو چھپاتا ہوں تو فرانس والا کہتے ہیں کہ ناجائز ہے. میں اپنی عزت کو بچاتی ہوں، کوئی عورت کہتا ہے نہیں. تو یہ آپ مجھے کہہ دیں کہ یہ حقوق انسانی والے ہیں یا بے حیائی کی پلانے والے ہیں، آپ فیصلہ کریں. ایک عورت خود کہتی ہے کہ مجھے چہرہ ڈانپنے دو، میں اپنی حیا بچاتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ممنوع ہے، یہ ممنوع ہے. اور جس کو کہا جائے کہ چہرہ چھپاؤ، بے حیا مت کرو، تو یہ حقوق انسانی کے خلاف ہے. اس قدر بغیرتی قوانین کو، ایسے ظالمانہ قوانین کو پر کہ تہذیب کو پاکستان کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر رواج دیا جاتا ہے اور لوگ اس پر خاموش ہوتے ہیں. اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور خود رقص کرتے ہیں اور اس پر اسلامی نام رکھتے ہیں. بے حیائی پر اسلامی نام رکھنا، خود آپ کہیں کہ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، تم اس کو کہتے ہو کہ یہ نیکی ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر نہیں. آپ علماء بیٹھے ہیں، میں پوچھتا ہوں آپ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اسلام کے جتنے ممنوع منہیات ہیں، جو چیز ممنوع فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ یہ انسانیت پر مہربانی ہے، انسانیت پر رحم ہے، انسانیت کی مفاد کے لیے ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیات کو بیان تلاوت کی. یہ کہتے ہیں کہ جو آپ قرآن مجید کے اول سے لے لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی کیا ہے؟ کس کا نام آتا ہے؟ اللہ کا، عظمت والا، تمام صفات کمال والا، جو تمام صفات کو جمع کرنے والی ہے. زید عالم بھی ہے، سخی بھی ہے، مجاہد بھی ہے. تو جب زید کا نام آتے ہیں تو ہماری ساری صفات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اس سے بتایا کہ اس قرآن مجید میں جتنے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت والی چیزیں کیا ہوں گی؟ عظمت والے احکام ہوں گے، بڑائی والے احکام ہوں گے، اور وہ اعمال ہوں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں آئے. الرحمن الرحیم دونوں کا مادہ کیا ہے؟ رحیم ہے، رحم ہے. تو آپ کو بتایا کہ جس کے نام پر تم شروع کرتے ہو اس کی پیروی کرو. کیا کرے؟ اس کے حکم کو مانو. اس کے احکام کیا ہے؟ ہی بتا دی، مہربانی والے اعمال ہوں گے، اس کو کرو. الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. آگے کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. پھر آئیں سورۃ بقرہ میں آئیں، ہدی للمتقین. یہ قرآن مجید عاشقوں کو، طالبوں کو، جس کے اندر اللہ کا خوف ہے،
اس کو ہدایت دیتا ہے. یؤمنون بالغیب یہ ایمان ہو گیا. یقیمون الصلاۃ نماز پڑھتے ہیں. یہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کو ملاتے ہیں, عظمت بڑھاتی ہیں اللہ کے انسان دلوں کے اندر اللہ کی عظمت بڑھ جاتی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ خرچ کس پر کرو گے آپ؟ مخلوق پر خرچ کریں گے. مہربانی والے اعمال ہیں. اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. کون سے اعمال ہیں؟ تعلق مع اللہ کی. وآتوا الزکات زکات دے دو. کون سے اعمال ہیں؟ مخلوق پر مہربانی ہے. اب آپ دیکھو پوری قرآن مجید میں ڈھونڈو. سود مت کرو, بے حیائی مت کرو. یہ ساری کی ساری وہی اعمال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کو یسیروں کو دے دیتے ہیں, اس پر خرچ کرتے ہیں. پھر وہ جو خرچ کرتے ہیں تو وہ اس پر شاباش نہیں مانگتے کس سے, اس کی شاباش کی جگہ ہے اس سے مانگتے ہیں. وہ انما نطعم ہم تو محض انما آ گیا کہ ہمارا کوئی اور غرض ہے ہی نہیں. نہ اونٹ ہے نہ نوٹ ہے, نہ نمائش کرنی ہے نہ داد حاصل کرنا ہے. نہ جس کو دیتے ہیں اسی داد حاصل کرتے ہیں کہ پھر کل کے ہمارے لیے پھر اٹھ بیٹھ کر رہے. آج کل بہت چھپائے لیکن خیال ہوتے ہیں کہ میں نے کل اس کو 1,00,000 روپیہ یا 50,000 روپے مدرسے میں دیے تھے, آج ہمارے لیے اٹھا نہیں ہے. تو ایسا یہ نہیں ہے. جو اخلاص کے آخری چھٹی پر کو وہ بھی کیا کہتا ہے کہ میں نے اس کو ایک فقیر کو اتنے پیسے دیے, وہ میرے لیے اٹھا نہیں. یہ صحابہ کرام ہے. کون ہے جو بتایا جا رہا ہے؟ انما نطعم لوجہ اللہ, ہم خالصتاً محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہیں. لا نريد, یہ دل کے جذبات ہے. یہ لوگ سے نہیں کہتے کہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے. جو ہمارے دروازوں پر فقیر بیٹھتے ہیں کہ میں کس سے نہیں مانگتا, اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں, میری جھولی میں ڈال دو. دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے, اس چادر میں ڈال دو. تو یہ اس کی جذبات ہے, قلبی جذبات ہیں, دلی جذبات ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے کوئی نہ بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ قطر میں کسی کو جو مالدار ہے اس کو تھوڑا سا شہد لے جائیں 1 کلو اور وہاں سے اس سے 2,000 ریال ہدیہ لے لو. یہ چپ کے جزائیں ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ لا نريد منکم جزاء, کوئی بدلہ نہیں چاہتے. لا تمنن ولا تستکثر, بادشاہ کو ایک ہار پہنایا, بادشاہ نے اس کو ایک وزارت دی. کیا دی؟ بدلہ تو لے لیا. جزاء ولا شکورا, نہ تم شاباش مانگتے. شکر شکریہ اس طرح شاباش کہتے ہیں. شکر تم سے ہم کچھ نہیں مانگتے. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا, ہم تو اپنے رب سے ایک اس روز سے
ہولناک اور اس کے دن سے ڈرتے ہیں. جو انسان کیا ہوتے ہیں وہ جو اداس ہوتا ہے، جب آدمی اداس ہوتے ہے تو اس پر کیا، تو وہ ایک اداس اور ہولناک دن سے ڈرتے ہیں. اداس ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، مصیبت میں ہوں گے. تو یہ ہے. آپ اب پوری قرآن مجید میں دیکھ لیں، آپ کو یہی ملے گا. قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ قیامت کے دن وہ لوگ جب اٹھیں گے تو اس سے جب پوچھا جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ تم کیا نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم نماز نہیں پڑھتے اور ہم انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے، لوگوں کو صدقہ نہیں دیتے. یعنی دو کام نہیں کرتے، ایک رحم مہربانی نہیں کرتے اور ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں نہیں تھی. یہ آپ کو جہنم میں پہنچائے گی یہ چیزیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من رحمہ ولو ذبیحۃ عصفورۃ، اگر ایک آدمی مہربانی کرتا ہے، جو شخص مہربانی کرتا ہے ایک چڑیا کی ذبح کرنے میں، رحمہ اللہ تعالی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا. اتنی تھوڑی سی مہربانی اس کے اندر ہے. کل مجھے کس نے ایک بات پوچھی، ہم بھائی آپس میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر بات ہوتی ہے، گپ شپ لگاتے ہیں. تو ایک بھائی نے سوال کیا کہ عجیب بات ہے، کبھی کبھی ایک آدمی تھوڑا سا عمل کرتا ہے اور بہت بڑا اجر پاتا ہے، اور کبھی کبھی تھوڑا سا بدعملی کرتے ہیں تو بہت جہنم میں چلا جاتا ہے. حدیث میں آئی ہے بات کہ ایک فاحش عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا اور وہ کیا ہو گئی، جنت چلی گئی. اور ایک نے بلی باندھی تھی، ایک خاتون تھی لیکن کیا تھی، اس کو کچھ نہیں کھلاتی تھی، وہ جہنم چلی گئی. فیصلے تو مرکبات پر ہوں گی، اس پر میں انشاءاللہ مستقل بات کروں گا. لیکن اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کے اندر کبھی رحم کا تخم ہوتا ہے، رحم کا تخم وہ ہوتا ہے، اس کے اندر مہربانی ہوتی ہے. اب وہ مہربانی کا جو تخم ہے وہ پودا ہوتا ہے، وہ بڑھتے کیا ہو جاتا ہے، ایک دن وہ پوری انسان کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے. اب یہ ایک مثلا عورت ہے، اس کے اندر مہربانی تھی، اس کا اثر کہاں سے نکل آیا؟ جب کتا کو دیکھا کہ وہ منہ مار رہا ہے کیچڑ میں تو اس کا ترس آیا، اس کے لیے وقت بھی خراب کیا. اب جو انسان وقت، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی کام تو ہوتا ہے، اچھا کرتے ہیں برا کرتے ہیں، لیکن وقت تو ہوتا ہے اس کا. اس میں اس نے پانی بھی پلایا، موزے میں پانی لایا، اس کو پلایا کتے کو. اب اس کے اندر وہ جو مہربانی جو تھی، وہ اندر جو پھل تھا، کیا وہ درخت تھا، اس نے پھل لایا. کیا لایا؟ اب اس نے زندگی بدل دی. اس نے زندگی، اس کے بعد یہ نہیں کہ پھر وہ اس طرح رہی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کہ اس کو بڑی اس پر اس کو انقلاب آیا، وہ نیکی عورت بن گئی، جنتی بن گئی. دوسرے کے اندر ایک سنگ دلی کا ظلم کا کیا ہے، پودا ہے. وہ بظاہر نیکی کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اندر ظلم وہ ہے. وہ ظلم کا پودا بڑھتا ایک دن کیا ہو جاتا ہے، ظلم کا پودا اس پر کیا ہو اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی پوری زندگی کو تباہ کرتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اچھی جذبات رکھیں. تو یہ آپ مہربانی کو شروع کر دیں، رحم کو آپ شروع کریں. اب کریں، شروع کہاں سے کریں؟ دیکھو ہمارا رب بھی رحمان الرحیم ہے، پیغمبر بھی مہربان ہوتا ہے. وما ارسلناک الا
رحمت للعالمین، وہ بھی رحمت للعالمین ہے. اور وہ بار بار ہمیں فرماتے ہیں من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ تعالی. جو شخص لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی نہیں کرتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ پر مہربانیاں کریں، تو آپ لوگوں پر مہربانی کرو. تم مہربان بن جاؤ، تم پر مہربانی کی جائے گی. فقیروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، لوگوں کی عزت خراب نہ کریں. غیبت کرو گے تو لوگوں کی عزت خراب ہو جائے گی. بیچارے کیوں عزت خراب کریں؟ کیوں کسی پر بہتان لگائیں؟ اب دیکھو کس قدر آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کی نظر میں آدمی اونچا ہو جائے گا، عزت والا ہو جائے گا. کہ اب اس کے اندر مہربانی ہے. میں کسی کا حق کیوں ماروں؟ اس کو تکلیف ہوگی. ایک آدمی نے بہت فقیر تھا، بہت ہی فقیر تھا، گھر کے اندر کچھ نہیں تھا. اس نے 1,00,000 روپے کی تیلی کہیں سے اس کو مل گئی اور وہ رو رہا تھا. بظاہر اتنا دیندار نہیں تھا. تو کس نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 1,00,000 روپے کی تیلی، مجھے ایک تیلی ملی ہے جس میں بہت سا رقم ہے. تو نے کہا تم فقیر ہو، لگتا ہے تمہارا بس جب نہیں ملتا تو آپ خود ہی اس کو استعمال کرو. تو اس نے کہا کہ مجھے تو مفت ملا ہے. میں اس پہ رو رہا ہوں کہ جس سے 1,00,000 روپے کی تیلی، وہ خود فقیر تھا، اس کو احساس تھا کہ جس کے 1,00,000 روپے گم ہو گئے ہوں وہ کتنا روتا ہوگا. اسی رونے کے لیے روتا تھا. ہم تو لوگوں کی سر کاٹ کر کے یا کرونا میں ڈال کر اس میں آکسیجن لگا کر اس کو مار دیتے ہیں، پھر اس پر خوش ہوتے ہیں، اجرت سے قاتل ہوتے ہیں. لوگوں کی غیبت کر کے ہم خوش ہوتے ہیں کہ بڑا دل ٹھنڈا ہو گیا ہمارا. بہتان لگا کر ہم خوش ہوتے ہیں کہ اس کا پجامہ ہم نے اتار دیا. آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا. یہ آدمی ڈھونڈتا رہا. ویسے کس نے بتایا کہ کس جگہ پہ آ گیا، معلوم ہوا کہ فلان آدمی سے گم ہو گئے ہیں. وہ آدمی کا دل کا بھی اچھا تھا، ایماندار بھی تھا، غیرتی بھی تھا. اس کے پاس وہ گئے. اس کا کہ آپ، میں نے سنا ہے کہ آپ سے کچھ پیسے گم ہو گئے. میں سے تیلی گم ہو گئی تھی، وہ کہیں رکھی تھی، پھر میں بھول گیا کہاں رکھی ہے. اور وہ کتنے پیسے؟ 1,00,000 درہم. نے کہا کہ یہ تمہاری تیلی ہے. وہ نے کہا کہ یہ تمہاری ہو گئی. تم پر اللہ مہربانی کرے گا. لوگوں پر مہربانی کرو، لوگوں پر مہربانی کرو، وہ رب تم پر مہربانی کرے گا. لیکن تم ظالم ہوں گے تو آپ اللہ تعالیٰ سے مہربانی کیا توقع کرتے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے پوچھے گا کہ میرے بندے، میں فقیر تھا، نہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے میں بیمار تھا، تم نے پایا، میں بیمار پرسی نہیں کی. وہ کہے گا کہ یا رب العالمین، جب بیمار ہوتے تو تجھ سے شفا مانگتے تھے، تو آپ تو اس سے بلاتر ہے کہ تم کو بیماری لگی. اس نے کہا نہیں، تمہارے فلان پڑوسی بیمار تھا، فلان، اگر تم اس کی تیمارداری کرتے، آپ اس کی بیمار پرسی کرتے، اس کی کوئی مدد کرتے، تو تم مجھے وہاں پا دیتے. تو اللہ تعالیٰ اب کہاں مل گیا؟ دیکھو زیادہ نماز نہیں پڑھی ہے، کہاں نماز تو پڑھیں گے، فرض تو پڑھیں گے، کہاں مل گیا؟ فقیروں کے ساتھ مل گیا آپ کو. میں پیاسا تھا، تو میں آپ سے پانی مانگا، یار تم کیسے پیاسا نہیں ہوتے؟ وہی بات، وہی سوال جواب ہوا. تو نے کہا کہ آپ فلان پیاسا تھا تو اس کو پانی پلاتے، تو جنگل میں آپ تم وہاں پاتے، اس طرح بھوکا تھا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ جیسا نماز سے ملتا ہے، اس سے تعلق بنتا ہے،
اس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ مہربانی کی کاموں سے ملتا ہے. اس انسان کی تزکیہ ہوتا ہے، اصلاح ہوتا ہے. ایک آدمی قیامت کے دن اس کی ایک نیکی کم ہو جائے گی، اب وہ پھرے گا، باپ کو پاس آئے گا، حتیٰ دوستوں کے پاس آئے گا، وہ کہے کہ یار دیکھتے ہو آج کل کیسا دن ہے، اگر آپ کے ایک نیکی کم ہے، اگر ہماری 2 کم ہو تو ہم کیا کریں گے، اگر ہمارا 10 کم ہو تو ہم تو اور زیادہ پھنس جائیں گے. وہ عذر کرے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، بڑوں کے پاس جائے گا، اپنے والدین کے پاس آئے گا، وہ بھی یہی معذرت کریں گے. راستے میں یہ سجا رہا تھا تو دوسرے سے پوچھے گا کہ تم کو کیا تکلیف ہے. اب اس تکلیف کے دن میں کسی کی تکلیف کو کیا پوچھنا، یہ آدمی مہربان ہے مہربان نہیں ہے، یا کیوں مغموم ہے، خود بھی مغموم ہے لیکن دوسرے کے غم بھی اس کے سر پر سوار ہوتا ہے. اس نے کہا کہ بس ایسے پورا واقعہ سنائے گا کہ ایک نیکی کم ہے، یہ ہے. تو کہتے ایک نیکی کم ہے، جہنم جا رہے ہو. اس نے کہا کہ ایک نیکی کم ہے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس نیکی ہے نہیں، ایک نیکی ہے، تمہارا کام تو بن جائے گا، میں تمہاری جہنم جاؤں گا. جب تمہاری ایک کم ہے جہنم جاتے ہو تو میرے پاس تو نیکی ہے ہی نہیں، ایک ہی ہے، بس آج تم لے لو، تمہارا کام بن جائے گا. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو بخش دے گا. یہ کی مہربانی ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ وہاں اس کا ظہور ہوا کہ یہ آدمی مہربان ہے. تو آج سے آپ لوگ ٹھان لیں کہ مجھے مہربانی کرنی ہے، حقوق ادا کرنے ہیں، بیوی کی حق ادا کرنا ہے، بیوی ہے شوہر کو ادا کریں، بیٹوں کے حق ادا کریں، اپنے فقیروں کو ادھر ادھر دیکھیں، یتیموں کو دیکھیں، لنگڑوں کو دیکھیں. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کو کیا کرے گا؟ نوازے گا. اس سے آپ کی کو پر بڑی مہربانی فرمائے گا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی بزرگ گزرے ہیں، وہیں کو کہیں اس کی اہلیہ گھر پہ گئے کہ وہ جو ہے اس کو کہیں گئی تھی، تو وہاں اس کو ڈربا کہتے ہیں جس میں مرغیاں ہوتی ہیں، اس میں اس کی مرغیاں آتی تو اس کو دانا پانی وہ ڈالتی تھی، وہ نہیں ڈالا، وہ بھول گیا. تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں مضامین نہیں آ رہے تھے. ایک کتاب جو لکھتا ہے تو اس کی کبھی کبھی اللہ کی طرف سے انسان کے ذہن میں باتیں آ جاتی ہیں، ذہن کھل جاتا ہے، دل کھل جاتا ہے، باتیں آ جاتی ہیں، مسئلے کو حل کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ذہن بند سا تھا. تو پھر میں دیکھا وہ بھوکی تھی، کیا وہ جو مرغیاں، اس کو جب دانا پانی ڈال دیا مہربانی آ گئی. تو کیا ہو گئی؟ مہربانی آ گئی اور میرا دل کیا ہو گیا؟ میرا ذہن کھل گیا. ہمیشہ مہربانی کرو. جب آپ مہربان ہوں گے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ تم کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا. تو فقیر تو ہو سکتے ہو لیکن ذلیل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فقیر مہربان آدمی کو ذلیل نہیں کرتا، سنگ دلوں کو ذلیل کرتے ہیں. تو اس کا آپ خاص خیال رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا خیال ہے، مہربانی تم پر فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، ہمیں تعلق نصیب فرمائیں، اور آپ کو ہمیں مہربان بنا دیں، مہربان بنا دیں. اگر یہ مہربانی کی صفت آپ کے اندر آ گئی، لیکن آئی کیسی؟ اب شروع کریں. کیا کریں؟ شروع کریں. فقیر دے کے آپ کے پاس 5 روپے ہے، 1 روپے دے دو. اب تمہارا دل کی جو اندر سے جو کڑی ہے وہ تھوڑی کھل جائے گی. یہ بیان سن کر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ بیٹھ جائیں کہ لوگ مجھ پر مہربانی کریں. ملاؤ گئی مصیبت ہے. وہ بیان
بہت سے لوگ بیان اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ مجھ پر رحم کرو. نہیں، آپ اپنے سے شروع کر دو، اپنے سے شروع کر دو. آپ کے پاس فقیر آیا دے دو، نہیں ہے معذرت کرو، اس کو برا بلا مت کہو. کوئی لنگڑی کو دیکھو نہیں چل رہا ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑ لو، اب شروع کرو اس سے. کوئی اندھا دیکھو راستہ نہیں نظر آ رہا ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑو، خدمت کرو اس کی. پھر دیکھو تم تو آپ کو یہ معمولی چیزیں لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ کو بہت زیادہ نوازے گا انشاءاللہ. لوگوں کی خدمت کریں. اور والدین کمزور ہو گئے، اب دیکھو کیسے مجھے پالا تھا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اب وہ بوڑھی ہو گئے ہیں، ہماری خدمت کے محتاج ہیں. میں اس کی کوشش کروں گا، اس کی دل کو کیا وہ رکھوں گا کہ ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائیں. تو اس طرح لوگوں کو دیکھیں، لوگوں کو خیال رکھیں. آپ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، بھائی ظلم مت کرو، ایک تپڑا آپ کو بھی لگ جائے گا. میرا ایک دوست مطلب گویا میں خود اس کو دیکھ رہا ہوں ابھی کہ ایک آدمی دونوں کی لڑائی تھی، اور ایک آدمی نے ایک لات ماری، وہ اس ساتھی کو لگی جو درمیان میں صلح کر رہا تھا، اور بالکل اس کے وہ بے ہوش ہو رہا تھا، اتنے سخت لات ماری، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اس کو پکڑ لیا کہ تم اس کو بہت سخت مارا ہے، دوسری کو اس سے معافی مانگو، حالانکہ ہمارا اسی کو تھا. مہربانی کرو، تم پر مہربانی کی جائے گی.